الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف کی آیات ہیں۔ ان میں بہت شاندار مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو اس کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ، کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، یعنی اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ دونوں کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جس کا باپ ناراض ہو، جس کی ماں ناراض ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے۔ دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں باپ سے زیادہ چونکہ مشقت برداشت کرتی ہے، بچہ پیدا ہونا ہو تو ماں کا اس میں سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کے بارے میں اللہ پاک نے ذرا زیادہ تاکید کے ساتھ حکم فرمایا، اور ماں نے جو پریشانی اٹھائی، جو تکلیف اٹھائی ہے، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور کہا حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک بڑے ہی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا۔ جہاں پر بھی جانا ہو ماں اکیلی نہیں جاتی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بڑی قربانیاں وہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اب تو زیادہ مسالے والے سالن نہیں کھا سکتی، زیادہ میٹھی چیز تو استعمال نہیں کر سکتی، زیادہ گرم چیز تجھ کو کھانا مضر ہے، بچے کو نقصان ہوگا۔ تو ماں بیچاری بہت ساری خواہشات کو بچے کے اوپر قربان کر دیتی ہے، بہت پریشانی اٹھاتی ہے۔ ماں کے بارے میں اگر بیان کیا جائے
تو پوری رات گزر جائے گی بیان کرتے کرتے، لیکن ماں کی قربانیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کے بارے میں کتاب لکھی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں گے، لیکن فل اسٹاپ کہیں رکھ ہی نہیں پائے گا، اتنی زیادہ اس کی قربانیاں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھ کر بہت تکلیف برداشت کی، صحیح سے وہ بیٹھ نہیں سکتی، صحیح سے وہ سو نہیں سکتی، پیٹ بھاری ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، پلٹنا چاہے تو اس کو سوچنا پڑتا ہے، رات رات جاگتی ہے، بڑا درد اس کو ہوتا ہے۔ ماں بیچاری ساری تکلیف برداشت کر سکتی ہے، نہانے بھی جانا ہے تو بڑی مشکل سے وہ جاتی ہے، کہیں پیر پھسل نہ جائے۔ شادی بیاہ میں اگر اس کو بلاوا آئے تو ماں بیچاری جاتی نہیں ہے، کہہ دیتی ہے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ تم میرے قریبی رشتہ دار ہو لیکن میں تمہاری شادی میں آ نہیں سکتی۔ بیچاری بہت ساری قربانیاں دیتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے بچے کو جنم دیا بڑے ہی تکلیف کو برداشت کر کے، بہت مشقت کو اس نے برداشت کیا اور بچے کو اس نے جنم دیا۔ پیٹ سے جب بچہ نکلنے کا نمبر آتا ہے، ماں کی جان نکل جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کو اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو، تلواروں سے اس کو کاٹا جا رہا ہو، گلے سے کاٹا گزر رہا ہو۔ اس کی تکلیف کو بیان کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ کوئی بھی پریگننٹ یعنی بچہ جب ڈیلیوری ہوتا ہے، ڈیلیوری کے وقت کی جو تکلیف ہے اس کو بیان کرنا یہ بالکل ناممکن ہے، بلکہ خود وہ عورت بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان، تجھ کو جس ماں نے جنم دیا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ڈیلیوری کے وقت میں اس نے بہت تکلیف برداشت کر کے اپنی جان کا اس نے کھلواڑ کیا اور تجھ کو دنیا کے اندر لایا ہے۔ بہت تکلیف کو وہ برداشت کرتی ہے، جب جا کے بچہ باہر نکل آتا ہے اور بڑا ہی حسین و خوبصورت شکل میں بچہ باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ماں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ایک تو پیٹ میں اٹھائے رکھنے کی تکلیف ہے، پھر بچہ باہر نکلتا ہے، وضع حمل ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، وہ ایک تکلیف ہے، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف ہے۔ ماں بیچاری اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنے خون کو دودھ بنا کر بچے کی غذا بناتی ہے، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، مجھ کو یہاں پر ماں کے فضائل بیان نہیں کرنا ہے، ماں کے فضائل بیان کریں گے تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ اس آیت میں جو مسئلہ ہے وہ مجھ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اور بچے کے نکلنے کے بعد جو اس کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، دونوں کا زمانہ ملا کر اللہ نے ارشاد فرمایا 30 شہرا، 30 مہینے ہیں۔ 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ وقت، بچہ نکلنے کے بعد
اس کو جو دودھ پلانے کا وقت ہے وہ دونوں ملا کر 30 مہینے ہیں، 2.5 سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے، کتنے سال ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اللہ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا۔ دوسرے پارے میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں۔ جو عورت صحت مند ہو، طاقتور ہو، اس کو دودھ اچھی طریقے سے آتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 2 سال مکمل اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں کے دودھ کا بچے پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ گرمی کا موسم ہو، ماں کا دودھ ٹھنڈا رہتا ہے، سردی کا موسم ہو، ماں کا دودھ گرم رہتا ہے، اور ماں کا دودھ بہت ہی زیادہ لطیف ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اور بچہ بہت جلد اس کو ہضم کر سکتا ہے۔ اور ماں کی صفات، ماں کے اندر پائی جانے والی خوبیاں اور باپ کی طرف سے جو منتقل ہوا ہے، سب ملا جلا کر دودھ کی شکل میں بچے کو جاتا ہے۔ اب لوگ فیشن میں آتے ہیں، عورتیں آج کل فیشن پرستی میں ہیں، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیان کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی محض اس وجہ سے کہ ان کا سینہ خراب ہو جائے گا، اس کا جو فزک ہے اور جو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا دنیا میں انسان اسی لیے آیا ہے کہ وہ عیش مستی کرے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ نے بنایا ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا، اللہ نے چاہا تیرا حسن اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ بہت سے اس طرح کرتے ہیں، ہمارے پاس فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ۔ خیر، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ماں صحت مند ہے، تندرست ہے، تو خود بچے کو دودھ پلانا چاہیے 2 سال۔ بچہ اگر کمزور ہے، 2 سال ہو جانے کے باوجود بھی اگر بچہ روٹی نہیں کھاتا، چاول نہیں کھاتا اور دوسری کوئی چیز وہ کھاتا نہیں ہے، ماں کا دودھ ہی اس کو زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں اترتی ہی نہیں ہے، تو پھر اور 6 مہینے کی اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ 2.5 سال تک ضرورت کے وقت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، 2.5 سال سے زیادہ نہیں۔ 2 سال تک ہی پلانا چاہیے، یہی لاسٹ ہے۔ لیکن کوئی ایسا بچہ 100 میں سے کمزور ہو اور وہ روٹی، بسکٹ یا وہ جو آتا ہے سیریلاک، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ سب کھاتا واتا نہیں ہے، تو پھر ماں کا دودھ اس کو 2.5 سال تک بھی دیا جا سکتا ہے۔ ماں کا دودھ ہی بچے کو دینا چاہیے۔ بازار سے آپ پاؤڈر والا دودھ لائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا بچے کو جو ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ تو 2 سال تو ختم ہو گئے دودھ کے لیے، اب بچا کتنا بچا؟ 6 مہینے بچا، کیونکہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس آیت میں اللہ نے 30 مہینے کہا ہے۔ دودھ پلانے کا زمانہ اور پیٹ کے اندر بچہ رہنے کا زمانہ دونوں ملا کر اللہ نے کتنا بتایا؟ 2.5 سال بتایا ہے۔ اور قرآن میں دوسرے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دودھ پلانے کا زمانہ کتنا ہے؟ 2 سال۔
جب 2 سال ادھر چلے گئے تو پیٹ کے اندر بچہ رہنے کا زمانہ کتنا ہے؟ 6 مہینہ ہے۔ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کم از کم بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے کم از کم 6 مہینے میں وہ مکمل ہو جاتا ہے، پوری باڈی اس کی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت 6 مہینے میں بچہ جنم دے تو وہ اسی کا بچہ ہے اور صحیح بچہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد یہ جنوری میں شادی ہوئی، شادی ہونے کے 6 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، سمجھ لیجئے کہ اس عورت نے کسی سے زنا کروایا۔ سمجھ رہے بات؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں کم از کم بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ زنا کروائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن سے آپ کو پتا چل رہا ہے، سائنسدان سب قرآن سے سارے مسئلے سیکھتے ہیں۔ شادی ہوئی ایک آدمی کی، 6 مہینے سے پہلے اگر اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، سمجھ جاؤ وہ 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ نکل گیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے؟ اس کا بچہ نہیں ہے، شوہر کا بچہ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ خیر اس کے بعد کیا مسئلہ ہوگا، کیا فتویٰ دیا جائے گا، وہ دوسری بات ہے۔ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا شادی ہونے کے تو وہ اسی آدمی کا بچہ ہے، اسی شوہر کا بچہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ ایک عورت کا بچہ ہوا 6 مہینے میں، 6 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ تم نے گڑبڑ کروایا ہے، یہ جو بچہ ہے یہ صحیح بچہ نہیں ہے، اس لیے تم کو کوڑے لگیں گے۔ اس کا سزا کا حکم سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو وہ آئے اور کہا کہ حضرت آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بچہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، پورے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ عام طور سے بچہ 9 مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، عام طور سے بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور اس عورت کا 6 مہینے میں ہو رہا ہے، شاید کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے سزا کا حکم سنایا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سمجھایا کہ نہیں، قرآن میں اللہ پاک نے دوسرے پارے میں یہ حکم دیا اور 26ویں پارے میں یہ حکم دیا، دونوں کو میچ کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کا زمانہ ہے اور 6 مہینہ کم از کم پیٹ سے باہر نکلنے کی مدت ہے۔ تو 6 مہینے میں بھی اگر پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے تو پھر یہ کوئی غلط نہیں ہے، صحیح بچہ ہے، زنا کا کوئی بچہ یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فوراً مان لی اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے پورے مجمع میں کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اس عورت کو سزا ہے، کوڑے اس کے اوپر لگایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے خلیفہ ہیں اور چھوٹے ہیں درجے کے اعتبار سے، وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کا داماد ہوں، حضور کی 2 بیٹیوں سے میری شادی ہوئی ہے، میں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں، تو کون ہے مجھ کو کہنے والا؟ یہ نہیں کہا، قرآن کی بات انہوں نے بتائی، مسئلہ بالکل صحیح تھا، فوراً مان لیا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ لیکن آج کل
اگر کوئی چھوٹا آدمی جا کر کسی بڑے کو کہے کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے یہ غلط ہے، تو فوراً بول دیتے ہیں انڈا آیا مرغی کو چھڑانے، چاہے وہ بات قرآن سے نکال کر دکھاؤ، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، بولتے نہیں تو کون بولنے والا، تو چھوٹا، چل ادھر، چھوٹے کی بات نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ پورا قرآن پڑھ کے سنا دے، پوری بخاری شریف پڑھ کے سنا دے، ساری کتابوں کو کھول کے بیان کر دے، نہیں مانتے۔ کیوں؟ عزت کی خاطر، عزت کی خاطر نہیں مانتے۔ بھائی چھوٹے آدمی کے سامنے بڑا آدمی ذلیل ہو رہا ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر ہمارے مسئلے کو غلط بول دیتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ اس کا بتایا ہوا مسئلہ غلط ہے، میرا بتایا ہوا مسئلہ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی وہ حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیسا دور آ گیا ہے، صحابہ کیسی صفات والے تھے۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی عمر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی، دونوں میں دوستی تھی۔ ابھی حضور نبی نہیں ہوئے، پیغمبر نہیں ہوئے، دونوں میں دوستی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر ملک شام کا سفر کیا، آج کل جس کو سیریا کہا جاتا ہے، وہاں ان کا مال تجارت لے جا کر سفر کیا، سفر میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا، واپس آنے کے بعد حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن موت تک نہیں چھوڑا، بالکل جگری دوست بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، پھر آپ کو نبی بنایا گیا، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر کی عمر 40 سال کو پہنچی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ وہی دعا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کو کہا جاتا ہے، 40 سنہ، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ آپ مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اس نعمت پر جو کہ آپ نے میرے اوپر عطا فرمائی، جو آپ نے مجھ کو وہ نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرنا مجھ کو سکھا دیجیے، اور میرے والدین کے اوپر جو آپ کا انعام ہوا اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ایسا نیک کام مجھ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَنْ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے اولاد کو یا اللہ آپ اصلاح فرما دیجئے، اسلام سے ان کو سرفراز فرما دیجئے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، تو ان کی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 9 آدمی آزاد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دعا کی نا، ایسا کام کرنے کی مجھ کو توفیق دیجئے جس سے آپ خوش ہو جائیں اور آپ کا میں شکریہ ادا کر سکوں، تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کو اتنا پیسہ عطا فرمایا کہ اس سے انہوں نے
9 غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ 9 آدمی ایسے تھے جو کافروں کے ہاتھ میں تھے، بہت تکالیف پریشانیاں وہ برداشت کیا کرتے تھے۔ ایسے 9 آدمیوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا، بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ دعا کی تھی کہ میرے گھر والوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور میری اولاد کی اصلاح فرمائیے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ان کے ماں باپ کو بھی مسلمان بنا دیا، ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ یہ صحابہ میں خصوصیت حاصل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان، ان کے ماں باپ بھی مسلمان اور ان کی اولاد بھی مسلمان، اور ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو اسی کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ یہاں تک ایک مسئلہ ختم ہے۔ اب دوسری بات جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ بات کہہ کر اپنی بات پوری کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سدھر جانا چاہیے۔ جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سدھر جانا چاہیے اور نیک اعمال میں لگنا چاہیے، آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے۔ 40 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر نعمتیں برسائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ حکم عام مسلمانوں کو، تمام امت کو دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 سال کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اس کے اوپر حساب آسان کر دیتے ہیں۔ جب وہی آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان میں رہنے والے جتنے فرشتے ہیں سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اور جب آدمی کی عمر 70 سال کو پہنچ جاتی ہے تو جب آدمی کی عمر 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے بلکہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو باقی رکھتا ہے اور تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب اسی آدمی کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جب تم مر کے میرے پاس آئے گا اپنے گھر والوں میں سے جس ایک آدمی کے بارے میں تو سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا، تمہاری سفارش، تمہارا ریکمنڈیشن ہم قبول کر لیں گے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے ہے جو نیکیوں میں لگ جائے 40 سال کے بعد۔ جو آدمی نیکیوں میں لگ جائے اس آدمی کے لیے ہے، اور جو نیکی میں نہ لگے، جوانی میں تھا، اس کو کہا گیا جماعت والوں نے، مسجد والوں نے، دوسرے مولانا مفتیوں نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو اس نے کہا حضرت ابھی جوانی ہے، تھوڑا عرصہ ملتے نہیں، شادی ہو جان دے، سب کے کمپے ڈبا کو بعد میں 21 بار ہنس کو جاگا کو داڑھی رکھوں۔ لیکن 40 سال کے آدمی کی عمر پہنچ جاتی ہے، جوانی میں جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے یا ملنے جلنے والوں سے اس کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ابھی تھوڑا بہت سارے کام ہی بچوں کے شادی گیدان کرنا، ان کے ہو گئے تو پھر رکھ لے تو حضرت داڑھی۔ جب 60 سال کی عمر کو وہ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو جا کے کہیں گے بھائی اب داڑھی رکھ لو، اب کیا لو حضرت خبر میں چل جانا۔
اب کیا ہے جو آپ خبر میں ہمیں چل جانا داڑھی رکھو کیا کرتے، یا تو یہ وہ جواب دے گا یا وہ اس حالت میں ہوگا کہ ہم اس کو کہہ نہیں پاتے، اتنا بیمار ہوگا 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں کہ ہم اس کو کچھ کہنا پسند نہیں کرتے۔ تو آدمی پوری زندگی ٹال مٹول میں گزار دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس آدمی نے داڑھی کے اوپر بلیڈ چلایا اس نے ایسا کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر تلوار چلایا۔ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے داڑھی کا کاٹنا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں 40 سال کے بعد آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب مجھ کو صحیح سے بات یاد آ گئی کہ جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انابت اللہ کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے حساب و کتاب اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب آدمی 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں باقی رکھتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آدمی 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جب تم مر کے میرے پاس آئے گا اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے تو سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا، اور آسمانوں کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو 90 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اسیر اللہ فی الارض، یہ آدمی دنیا میں اللہ کا قیدی ہے، اللہ نے اس کو قیدی بنا کر دنیا میں رکھا ہے، یہ مر کر آئے گا یہ آزاد ہو جائے گا جہنم سے، خود بھی آزاد ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو جنت بھی لے جائے گا۔ یہ سب کس کے لیے ہے فضائل؟ ایسے آدمی کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے 40 سال کے بعد شروع ہو جائے، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے۔ 40 سال کے بعد آدمی کہاں رجوع کرتا ہے؟ رجوع نہیں کرتا ہے۔ 40 سال سے پہلے تو اس نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، اب 40 سال میں اس کو کہا جائے قرآن پڑھو، حضرت داتا جھڑتے ہی پڑھنے ہوتا نہیں، حرفاں پھرتے نہیں، بیڑیاں سگریٹاں پی پی کو کھینیاں وہ گٹکا پان تمباکو یہ سب چبا چبا کو جیپ موٹی ہو گئی ہے، سورے ہم نہ یاد ہوتے نے، مائنڈ کمزور ہو گیا ہے، گھران کے ٹینشناں ہیں، یہ ہے وہ ہے کہہ کر آدمی ایسے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ نہ قرآن وہ سیکھتا ہے، نہ نماز وہ سیکھتا ہے، نہ جماعت میں جا کر نماز سیکھتا ہے، نہ مسجد میں آ کر وہ نماز سیکھتا ہے، ایسے ہی الٹی سیدھی جیسی آئی ویسی نماز پڑھ لیتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کیا یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے؟ ہرگز حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ہے، گھڑی بہت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت میں بے شمار باتیں ہیں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کی عمر 40 سال کو پہنچ چکی ہے اور اس سے زیادہ ہے وہ سب ہمارے بڑے ہیں، ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔